کے نہیں دیا. حالانکہ جو فارم 1 ہے وہ بڑا کلیئر ہے, وہ سرٹیفائی کر رہے ہیں تمام اس معلومات کو جو ان کے پاس پہنچی, جس کو انہوں نے سائن کیا. اس پہ آتے ہیں. لیکن ان کی صداقت اور امانت کا معیار یہ ہے کہ میں نے چوری کی ہے, میں نے ڈکیتی کی ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے, لیکن دیکھیں نا, میں نے اللہ میں کی قسم تو نہیں نہ کھائی. انہوں نے اللہ میں کی قسم نہیں کھائی, لیکن انہوں نے چوری کر لی ہے, انہوں نے ڈکیتی بھی کر لی ہے, وہ پیسے بھی کھا گئے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیں چونکہ انہوں نے اللہ میں کی قسم نہیں کھائی. یہ اخلاقیات کا معیار ہے ان کا. اور جن کی عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے اور ان کی پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ جو دوسروں کو کہتے ہیں وہ یاد ہے نا, بچپن میں کہتے ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. آج ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, جو کہتے ہیں وہی ہوتے ہیں. ہمیں کہہ رہے تھے ہم جو ہے وہ امپورٹڈ ہیں, آج جو ہے وہ عمران خان کی ساری زندگی امپورٹڈ, اس کا بال بچہ امپورٹڈ, اس کے دوست یار امپورٹڈ, اس کی فنڈنگ امپورٹڈ, اس کا سب کچھ امپورٹڈ ہے. لیکن وہ دوسروں کو امپورٹڈ کہتے, فورن جو ہے فنڈنگ کی, جنہوں نے پیسے کھائے ہیں ان کو جو ہے وہ امپورٹڈ کہتا ہے, اور کہتے کہتے تھکتا بھی نہیں ہے. مزے کی بات یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو کل فیصلہ آیا اس میں 2-3 توجیحات نکالی ہیں جی پی ٹی آئی نے. ایک تو جیسے میں نے کہا, ایک توجیح یہ ہے کہ ہم نے چوری ڈکیتی کی ہے, وہ کاغذوں میں ثابت ہو رہی ہے, وہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے, وہ آپ کا اپنا ریکارڈ کہہ رہا ہے, لیکن ہم نے چونکہ اللہ ماننے کے وہ سب نہیں ہوا. فرا گوگی کے اوپر جو ہے وہ جب معاملات نکلے تو وہ بچی ہے, عارف نقوی پہ جو ہے وہ معاملات نکلے تو وہ بیچارہ ہے. ان کا اندازہ پہ جو ہے وہ معاملات نکلے تو وہ بیچارہ ہے. ان کا اندازہ جو ہے وہ اس کی فیکٹس کا اور اس کا یہ ہے کہ وہ بڑی مزیدار, میں نے کہیں پڑھا کہ یہ اس کے اوپر ہے کہ موریاں دکھاتے دکھاتے اربوں روپے کی چوریاں کر گئے, اور اربوں روپے کی چوریاں کرنے کے بعد اب عمران خان صاحب جو ہے منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں, اور ان کے اندر جرت نہیں ہے کہ باہر آئیں اور آ کے بتائیں کہ زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ جو آپ نے کھایا, جو ہر ایک آدمی نے آپ پہ ٹرسٹ کر کے. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ سے آج کرنا چاہتی ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, بالکل درست کہتے ہیں. شوکت خانم کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے, سیاسی مخالفین تو نہیں گھسیٹیں گے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان جس نے اپنی والدہ کے نام پر یہ ہسپتال بنایا, وہ اگر اپنی والدہ کا نام استعمال کرتے ہوئے اس چیریٹی کے پیسوں کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرے تو پھر سوال کس سے ہونا چاہیے؟ پھر کیا عمران خان سے سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی ماں کا نام بیچ رہا ہے, اس کے نام پر ملنے والی خیرات کھا رہا ہے, اس نے اس ملک کے نام کے اوپر جو ہے وہ ملنے والے پیسوں کے ساتھ کیا کی ہوگی؟ وہ صادق اور امین جو توشہ خانہ لوٹ کے کھا گیا اس کو نہ پوچھیں, وہ صادق اور امین جس کی فرا گوگی پورا پنجاب کھا گئی اس کو نہ پوچھیں, چونکہ وہ ایک ڈائری لے کے گھر سے نکلا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے. او بھائی, عمران خان کو فالو کرنے والوں, خدا کا واسطہ ہے وہ چیک تو کرو اس ڈائری میں تھا کیا. اس ڈائری میں فرا گوگی کے معاملات تھے, اس میں جو ہیرے لیے تھے اس میں اس کا حساب کتاب تھا, اس میں یہ 356 کمپنیاں جو ہیں یہ ان کا حساب کتاب تھا. اس ڈائری کے اندر عمران خان نے جو کچھ کھایا, جتنی زکوٰۃ کھائی, اس کا حساب کتاب تھا اس ڈائری کے اندر. اور آپ کو ڈائری نظر آ گئی, ڈائری کے اندر لکھے ہوئے کرتوت جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے, اور پھر جو ہے وہ عمران خان صادق اور امین ہے. اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پہلے عمران خان صاحب ہینڈسم بہت تھے تو ان کو نہیں پوچھا جا سکتا تھا, اب وہ پاپولر بہت ہے تو ان کو نہ پوچھیں. یہ کہاں, یہ کون سے قانون میں لکھا ہے کہ عمران خان کیا میاں محمد نواز شریف 2017 میں جب ایک خیالی تنخواہ جو لی جا سکتی تھی لیکن نہیں لی, اور وہ اپنے گوشواروں میں ذکر نہیں کیا, اس کے اوپر میاں نواز شریف جو 3rd ٹائم پرائم منسٹر تھے, یہ تو کچھ تھا ہی نہیں, یہ تو 2012 سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا. اس کے بعد 2012 میں اس میں ہوا کس نے بھری اور کیسے بھری وہ آج پتہ چل رہا ہے. ان اکاؤنٹس کو دیکھ کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ عمران خان کے اوپر کتنا پیسہ لگا ہے, کتنے اربوں روپے. اور آج جو ہے
وہ ہمیں حساب کتاب کر کے جو ہے وہ ان کے چمچے کڑچے کہہ رہے ہیں. چند لاکھ کا قصور ہے, 1 روپے کا بھی ہو. آپ نے تو ہمیں حضرت عمر کی مثالیں دی تھی, آپ نے تو ہمیں چادروں کے قصے سنائے تھے. آج آپ جو ہے وہ اس بات پہ آ گئے ہیں کہ چند لاکھ کی بات ہے. چند لاکھ کی بات نہیں ہے, اربوں روپے کی بات ہے. 1 ارب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ کی بات ہے جس کا سوال ان سے پوچھا جا رہا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس پورے فارن فنڈنگ کے کیس کے اندر 2 مشرک الیکشن کمیشن تھے. ایک مشرک الیکشن کمیشن جو ان کے دور حکومت میں موجود تھا, جہاں پر اسٹیٹ بینک کی تحقیقاتی رپورٹ سب شروع ہوئے. دوسرا اب تو خیر بہت ہی مشرک الیکشن کمیشن ہے جس نے بتا دیا کہ عمران خان ایک چور ہے, عمران خان ایک ڈاکو ہے, عمران خان خائن ہے, عمران خان بددیانت ہے. اور یہ وہ بددیانت ہے جو عام آدمی کی فیلنگ سے کھیلتا ہے, جو عام آدمی اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو صدقہ خیرات دیتا ہے اس کو کھاتا ہے اور کھا کر اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتا ہے. اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کو تو فیکٹس ہی معلوم نہیں تھے. انہیں کیا پتا, اکاؤنٹنٹ نے آگے لکھ کے رکھ دیا تھا, انہوں نے سائن کر دیا. عمران خان صاحب کچی جماعت میں پڑھتے ہیں, عمران خان صاحب ابھی جو ہے وہ کوئی حالت نظام میں تھے 5 سال میں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. 1 نہیں 5 ایفیڈیوٹ دیے عمران خان نے, اور ہر ایفیڈیوٹ میں لکھ کے دیا کہ آئی سرٹیفائی کہ یہ تمام جو معلومات ہیں وہ میرے مطابق درست ہیں. اور پھر وہی بات کہ میں نے قسم نہیں کھائی لیکن جو ہے میں نے چوری کر لی ہے. اکاؤنٹنٹ جو ہے, آپ نے اکاؤنٹنٹ کو پوچھا نہیں گیا تھا. عمران خان کو ایز اے پارٹی سربراہ, پی ٹی آئی کا پارٹی سربراہ عمران خان سے سوال کیا گیا تھا. اور آج فواد چودھری جو ہے انہوں نے آج کچھ باتیں کی. مجھے بڑا فواد چودھری صاحب کی ہمیشہ پریس کانفرنس سن کے مجھے بڑا ہنسی آتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑے لطیفے سناتے ہیں وہ. آج انہوں نے لطیفہ سنایا کہ وہ دیکھیں نا جی عارف نقوی کے اوپر تو کوئی چارج فریم نہیں ہوا, ابھی تو جو ہے وہ اس کا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. عارف نقوی صاحب جو ہے وہ کسی ولیمے کی دعوت میں جیل میں نہیں ہیں. عارف نقوی صاحب منی لانڈرنگ کے الزامات کی وجہ سے ہیں. ان کے اوپر کہا جا رہا ہے 290 سال کی قید ہو سکتی ہے. عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ جس ووٹن کلب کی بات ہو رہی ہے, دو اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمیں کھیل رہی تھی, ایک پشاور کی ایک فیصل آباد کی, میں پورا نام نہیں لے رہی. عمران خان صاحب کی خودداری اور ان کی پاکستان سے محبت کا اندازہ لگائیں کہ ووٹن کرکٹ کلب میں جو 2 ٹیمیں کھیل رہی تھیں جن کے نام 2 پاکستان کے شہروں پہ ہیں, ان شہروں کے نام کے آگے گالیاں ہیں, میں وہ بول نہیں سکتی. جو پڑھے لکھے ارسطو ہیں نا عمران خان کے, اور آج تو لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہودی, اسرائیلی, بھارتی, آج ان کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی اوورسیز ثابت کرنے پہ تلی ہوئی ہے. آج ان پہ یہ دن آ گئے ہیں کہ ان کو آج ثابت کر کے دکھانا ہے کہ اوورسیز ہیں, بھارتی نہیں ہیں. وہ جو یہودی ہے وہ بھول جائیں یہودی ہیں, وہ اوورسیز ہیں. آپ بھول جائیں وہ کوئی اور لابی ہے, وہ اوورسیز ہیں. آج یہ اس کو اوورسیز ثابت کرنے پہ تلے ہیں. اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اتنے معصوم ہیں اور اتنے وہ دودھ کے دھلے ہیں کہ جب ان کو شوکت خانم کے نام پر جب چیریٹی اکٹھی کی گئی ووٹن کرکٹ کلب سے, اور جب ان کو پی ٹی آئی کے نام پر پیسے ملے, وہ معصوم تھے. معلوم ان کی یادداشت جا چکی تھی. وہ فلموں میں نہیں دیکھتے آپ, یادداشت چلی جاتی ہے, تو عمران خان کی یادداشت چلی گئی جب وہ پیسے آئے. پھر جب انہوں نے وہ پیسے استعمال کیے تب بھی ان کی یادداشت چلی گئی. اور ان کی یادداشت تب بھی چلی گئی جب انہوں نے خود اپنے نام پر جو ہے وہ 5 بینک اکاؤنٹس کھلائے, اس کے اندر سے 2 بینک اکاؤنٹس کے اندر ٹرانزیکشنز کی, وہ پیسے لیے, وہ خرچ کیے. ابھی تو کہاں خرچ ہوئے, ابھی تو یہ سٹوری باقی ہے, ابھی تو یہ کہانی باقی ہے کہ یہ پیسے جو ہے یہ کہاں خرچ ہوئے. اور عمران خان صاحب کے بیچارے مظلوم متاثرین جو ہے مجاہدین, وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ممنوعہ فنڈنگ جو ثابت ہوئی ہے, فورن فنڈنگ نہیں ہوئی. ان کے مطابق جو ہے ان کو مکہ پڑا ہے, تھپڑ نہیں پڑا ان کے مطابق جو ہے. اور وہ مرا ہوا چوہا جو نکلا ہے بقول اسد عمر کے, جو مرا ہوا چوہا نکلا ہے اس پورے فیصلے کے اندر, وہ مرا ہوا چوہا لے کے وہ عدالت جا رہے ہیں. اس مرے ہوئے چوہے کو جو ہے وہ ثابت کرانے کے لیے ان کو عدالت جانا پڑا ہے. ایک طرف کہتے ہیں ہم سرخرو ہو گئے ہیں,
دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کچھ ثابت نہیں ہوا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم عدالت میں جا رہے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک پورا پریشر بلڈ کیا عمران خان نے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کو روکنے کے لیے، وہ چونکہ کام نہیں آیا، تو اس کے بعد اب وہ مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں. ہاں، آج عمران خان صاحب نے 50 روپے 50 پاؤنڈ یا $100 جو ہے ان کو استعمال کرنے والے چند جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، جو پتہ نہیں اب ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی تو کسی بات پہ اعتبار کرنا بھی مشکل ہوتا، ان کو جو ہے وہ جو فنڈنگ کی اس کی بات کی. تو عمران خان صاحب لگتے ہاتھ وہ جو ہماری آپا ہیں اس کے اندر شیٹی صاحبہ، ان کا بھی مطلب لے آتے، ان کو بھی ان کا جو باقی اپنی ایک خاتون جو ان کی پارٹی کی ممبر ہیں ان کا انہوں نے ویڈیو بیان چلایا، تو لگتے ہاتھوں اپنی آپا شنیتا شیٹی جو ہیں کہ پتہ نہیں کزن ہے کون ہے جو بھی ہیں وہ ان کا لے آتے، ہماری باجی لیسا سی جو ہیں ان کا بھی کوئی ذکر فرما دیتے، ہمارے جو چچا کے بھائی ہیں چارلس جی ہینز اس کا بھی کوئی ذکر کر دیتے، اور وہ ہماری ایک بہت ہی جو ہے وہ پیارے پھپھا زاد ہیں چرنجیت سنگھ صاحب، تو ان کو بھی لے آتے سامنے، ان کی بھی بات کر لیتے. اور جو سب سے اچھے ہمارے دودھ کے دھلے عارف نقوی، بیچارے عارف نقوی صاحب جو ہیں، جو بہت اچھے پاکستانی ہیں، اور جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کی تھوڑی سی، زیادہ نہیں، تھوڑی سی منی لانڈرنگ میں پکڑے گئے ہیں. اور اگر یہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ تھوڑی سی ہے تو عمران خان صاحب کا اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ان کے لیے کچھ زیادہ بڑی بات نہیں، تھوڑی سی ہوتی ہے، باقی تو چلتا رہتا ہے. اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ آج ایک خوشی ہوئی کہ آپ نے دیکھا کہ آج جو ہے وہ ڈالر جو ہے وہ گرا ہے. کل عمران خان گرا تھا، آج ڈالر گرا ہے، لیکن میں ڈالر کو چیلنج کر رہی ہوں، جتنا مرضی گر جائے عمران خان سے زیادہ نہیں گر سکتا. کل عمران خان اس قوم کی نظروں میں جتنا گرا ہے اس سے زیادہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی سیاستدان نہیں گر سکتا. اس کی کئی وجوہات ہیں. عمران خان کس کس الزام سے بچے گا؟ عمران خان جو ہے وہ شخصیات سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے ہمارا 2002 اس کے اندر بڑا کلیئرلی لکھا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، پرسن اور کمپنی، تمام ڈیفینیشن بڑی کلیئرلی لکھی ہے. اس الزام سے کیسے بچے گا جو اس نے؟ مزے کی بات یہ ایک الزام نہیں عمران خان کے اوپر، عمران خان کے اوپر سیریز آف الزامات ہیں، سیریز آف الزامات. وہ انڈیویجول سے جو پیسے لیے، جو ہماری باجی میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہماری آپا جو باقیوں کے وہ ہیں، جو ہمارے بھائی جان ہیں، ان سے جو انہوں نے پیسے لیے وہ علیحدہ، جو 356 کمپنیاں ہیں ان سے جو آپ نے پیسے لیے ہیں. اور ہاں ایک امپورٹنٹ بات، عمران خان بہت خوددار لیڈر ہے، یہ قوم کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارا خوددار لیڈر جو ہے اس نے امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ڈالروں کو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکا. بس انسان ہے نا، ہو جاتا ہے کہ ڈالر کو تو ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے نا. جب آپ کو لاکھوں 51 لاکھ ڈالر سے زیادہ جب آپ کو ڈالر آ رہے ہوں تو اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے جو ہے امریکہ کی غلامی نہیں کرنی، اس قوم نے خودداری رکھنی ہے، لیکن ڈالروں کی غلامی آپ نے کر لینی ہے. وہ ڈالر جہاں سے مرضی آئے، فرق نہیں پڑتا. اب یہ 356 کمپنیاں ہیں، اس کے اندر سے 265 کمپنیاں صرف امریکی ہیں، 265 کمپنیاں صرف امریکی ہیں، باقی دوسرے ملکوں کی ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ڈٹ کے کتنا کھڑا ہے کپتان، کتنا خوددار ہے، امریکہ کے خلاف کھڑا ہے اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے. جتنی فیک ملمہ کاری عمران خان نے اس جھوٹے صادق اور امین نے اپنے چہرے پہ کی تھی، اس کی پرتیں ایک ایک کر کے اتر رہی تھی. اور الیکشن کمیشن نے تو پرسوں منہ ہی دھو دیا ہے، بٹھا کے بیسن کے اندر منہ کر کے منہ دھو دیا، اوپر سے صابن لگا دیا کہ یہ ہے تمہارا اصل چہرہ، جو عمران خان اس وقت پاکستان کی قوم کو دکھانے کے قابل نہیں ہے. پارٹی فنڈنگ ممنوع تو تھی ہی. اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، میں اتنی بری نہیں ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو تحریک انصاف کے ہمارے یوتھیاز ہیں، ہمارے جو پیارے پیارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو ہماری امیاں روتی ہیں ان کو دیکھ کے، ان کے ساتھ ایک کر لیتے ہیں. فورن فنڈنگ نہیں کہتے، ہم کہہ دیتے ہیں ممنوع دیسی فنڈنگ، ولیتی فنڈنگ، ایسے کر لیتے ہیں. فورن فنڈنگ نہیں کہتے، ممنوع جو ہے وہ ولیتی فنڈنگ کر دیتے ہیں. اور وہ ولایتیوں کے ساتھ، ولایتیوں سے جو ولیتی فنڈنگ ہوئی
وہ حلال ہے, وہ جائز ہوتی ہے خودداری کے اندر. اور آپ کمپنیوں سے لیں, آپ غیر ملکیوں سے لیں. اور آخری بات بتا دیں, عمران خان صاحب نے بھی بتایا تھا اور فواد چودھری صاحب نے بتایا تھا, دیر آر نو فری لنچز. بتایا تھا عمران خان صاحب نے سمجھایا تھا, فری لنچز نہیں ہوتے یہاں. تو آپ کا بریک فاسٹ, ڈنر اور لنچ سارے جو ہیں وہ سامنے آ گئے کہ وہ فری نہیں تھے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیا دیا؟ عارف نقوی صاحب جو آپ کو پیٹرنائز کر رہے تھے, جو آپ کو لاکھوں لے کے دے رہے تھے. اور ہاں, ایک عربی شہزادہ بھی ہے جس کا نام آیا بیچ میں, اس عربی شہزادے کا لے آئے ایسے لگتے ہاتھوں. میں چیلنج کر رہی ہوں فواد چودھری کو, لائیں ایک ایفیڈیوٹ یا ایک ویڈیو بیان. بڑا شوق ہے ان کو ویڈیو بیان جاری کرنے کا, ویڈیو بیان جاری کریں جی, لائیں. وہ جو عربی شہزادہ ہے وہ آ کے ہمیں بتا دے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی ہینڈسم شکل دیکھ کے, جیبوں میں موریاں دیکھ کے, یا جو ان کی خودداری ہے اس کو دیکھ کے, کس چیز سے اتنا امپریس ہو کے ان کو جو ہے وہ لاکھوں ڈالر جو ہے وہ دیے تھے, وہ ہمیں بتا دیں. تو وہ ظاہر ہے پوری قوم کو سمجھ میں آ جائے گا. عمران خان صاحب, گیم از اوور. آپ نے جتنا لوٹنا تھا اس ملک کو چیریٹی کے نام کے اوپر, مجھے افسوس ہے کہ جس آدمی نے اپنی ماں کا نام نہیں بخشا, جس نے آدمی نے اپنی ماں کے نام کے اوپر آتی ہوئی زکوٰۃ اور خیرات کو کھا کر جو ہے وہ شرمندگی جس کو نہیں ہوئی, اس کو اس ملک کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کتنے اس سے انٹرسٹ ہوگا. میں ذاتی طور پر بھی کسی بھی کارڈ کے خلاف ہوں, میں کوئی کارڈ کھیلنا نہیں چاہتی, لیکن کچھ سوالات ہیں عمران خان صاحب, اس کے جوابات آپ کو دینے ہوں گے. آپ کو لوگ پیسے کیوں دے رہے تھے, اور خاص طور پر عارف نقوی صاحب جن کے ذمے پاکستان کے پیسوں کے 87 ارب, کتنے ارب, 87 ارب روپے جو ہے وہ سوئی نودرن کے عارف نقوی کے ذمے تھے. اور جب بشیر میمن صاحب نے ان سے وہ پیسے لیے تو عمران خان صاحب نے ان کو پھر چارج شیٹ کیا اور ان کو اپنی ریٹائرمنٹ لینی پڑی. یہ تھے وہ انٹرسٹ جس کے لیے عمران خان کو پالا جا رہا تھا. اور ابھی تو بہت سارے انٹرسٹ ہیں, جیسے میں نے کہا جو انٹرنیشنل انٹرسٹ ہیں, ابھی تو اس کے جواب دینے ہیں کہ وہ یہودی جو ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ جو قمیض میں موریاں ہوتی ہیں, یا آپ کی جو خالی ڈائری ہے, یا آپ کی ہینڈسم شکل ہے, کس کو دیکھ کے امپریس ہو رہے تھے اور آپ کو لاکھوں ڈالر دے رہے تھے. اس کا جواب عمران خان کو اب ہر کورٹ آف لا میں دینا ہوگا. اور وفاقی حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, وفاقی حکومت کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر کسی بھی طرح سے اگر مگر کر سکے. یہ حکم ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, اور حنیف عباسی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے ہمیں کہا تھا کہ وہ انتظار کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رپورٹ دے. الیکشن کمیشن کی رپورٹ آ گئی ہے. سو اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر یہ ایک بنا بنایا کیس ہے. حنیف عباسی صاحب کا میں نے کل سنا وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, سو اس کے اوپر ان کو بھی کورٹ پہ جانا چاہیے. اور اگر خیالی تنخواہ پر جو لی جا سکتی تھی نہیں لی, اور وہ گوشواروں میں ظاہر نہیں کی, تو اس کے اوپر ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر نااہل ہو سکتا ہے. تو عمران خان تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے, وہ زکوٰۃ خیرات چور بھی ہے, وہ ڈاکو بھی ہے, وہ بددیانت بھی ہے, اور وہ خائن بھی ہے. اچھا یہ بتا رہے ہیں کہ جو اب فیصلہ آیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور کیا ان کی پارٹی نااہل ہو سکتی ہے, پابندی لگ سکتی ہے, جس طرح نواز شریف لگے گی؟ اگر مگر کی تو بات نہیں ہے نا جی. میں نے جیسے گزارش کی پہلے بھی کہ اگر 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے پر جو لاکھوں روپے بنتی تھی نہیں لی, اور وہ گوشواروں میں ظاہر نہیں کی, اور اس وقت یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب گوشواروں کے اندر بات آئی تو عمران خان پہ کہا گیا وہ دیکھیں نا جی وکیل جو ہے وہ بنا کے دیتے ہیں, وکیل کہتے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے, اس پہ سائن کر دیں. فیصل واڈا کو بیان حلفی کے اوپر سزا ملی, میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ تنخواہ نہ لینے پہ سزا ملی. تو یہاں تو عمران خان نے پورے 5 سال سرٹیفائی کیا ہے کہ میرے اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہو رہی, جو اب ثابت ہو گئی ہے. تو اف اینڈ بٹس کی تو بات نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے, اس کے پارٹی معاملات کیسے چلتے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ سلمان شہباز صاحب کے اثاثے آج عدالت نے ضبط کیے ہیں, ان کی قمیض میں تو موریاں نہیں تھی, جیب میں, یا وہ بھی تھی؟
مجھے پورا یقین تھا کہ آپ عمران خان پہ بات نہیں کریں گے. آج میں جس پہ بات کرنے آئی ہوں وہ آپ سوال نہیں کریں گے. آپ مجھ سے عمران خان کی فارن فنڈنگ کا کوئی سوال نہیں پوچھیں گے. آپ مجھے نہیں پوچھیں گے کہ میڈم آپ نے یہ جو 265 امریکی کمپنیاں بتائی ہیں جس سے عمران خان نے 51 لاکھ ڈالر سے زیادہ لیے ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. لیکن ہماری فنڈنگ جو ہے, ایک تو ہم بہت فنڈنگ ہماری ہوتی نہیں بھائی باہر سے, ہم غریب لوگ ہیں, ہم ہینڈسم بھی نہیں ہیں, ہماری موریاں بھی نہیں ہوتی, اور ہم جو ہے وہ ایبسلیوٹلی ناٹ بھی جو ہے وہ امریکہ کو کہہ کے تو جیب میں ڈالر نہیں ڈال لیتے. ہم تو مزدور لوگ ہیں, اور ہمارے جو چاہنے والے ہیں وہ عام آدمی ہیں, وہ ریڑھی والا ہوگا, وہ عام آدمی کسی کو کوئی دکان والا ہوگا. ہم اپنی پارٹی جو ہے وہ اپنے اون پہ چلاتے ہیں. اور یہ کہتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اپنا ریکارڈ جمع کرا چکے ہیں. ہم ابھی تک, آپ کی اطلاع کے لیے یہ ضرور نوٹ کر لیجئے گا, ہم نے ابھی تک کوئی سٹے نہیں لیا. ہم نے نہیں کہا کہ یہ چھپا لیں, ہماری چیزیں باہر نہ لائیں, ہمارے اکاؤنٹس کو باہر نہ دکھائیں. ہم نے نہیں کہا اور نہیں کہیں گے. الیکشن کمیشن نے بالکل جس طرح سے سکروٹنی کرنی ہے وہ کرے. مسلم لیگ نون تیار ہے. اور جو ہے یہ جنہ یہ مجھے یاد ہے چوہان صاحب کو بڑا پسند ہوتا تھا, جنہ گاجا کھادیاں گاجرا انہا ٹھڈ پیڑ ٹائپ وہ کچھ کہتے ہوتے تھے. تو اب گاجریں جنہوں نے کھائی ہیں انہی کی ٹھڈ میں پیڑ ہے. ہم نے بالکل, ہم روٹی کھانے والے لوگ ہیں, ہم گاجریں نہیں کھاتے. یہ بھی بہت اچھا سوال کیا انہوں نے لودھی صاحب, اور اس کے اوپر میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ یہ ضرور توہین عدالت کی پٹیشن ڈالے, چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایسا کوئی فیصلہ موجود نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں کنونس نہیں کر سکے کہ آپ کے ساتھ کوئی پارشیلٹی ہو رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے کہا, میں نے پڑھا ہے فیصلہ, اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ آپ کا فیصلہ جو ہے چونکہ 8 سال سے پینڈنگ ہے, اس کا فیصلہ بھی آئے, اور الیکشن کمیشن جو ہے مناسب وقت میں جو ہے وہ جلد از جلد باقیوں کا فیصلہ کرے. تو اسد عمر صاحب اس پہ یو ٹرن مت لیجئے گا. اب یہ توہین عدالت کی پٹیشن ڈالیے گا ضرور, تاکہ پتہ چلے کہ آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں. آپ چور تو ہیں ہی ہیں, آپ لوگ جھوٹے بھی ہیں. آپ سپریم کورٹ کے بھی بندوق رکھ کے جو ہے کندھے پہ چلا لیتے ہیں, آپ ہائی کورٹ کی بھی بندوق رکھ کے کندھے پہ چلا لیتے ہیں, لیکن کاغذات جھوٹ نہیں بولتے. اسلام آباد کا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس معاملے میں ابھی تک جو ہے وہ سب کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اب بال جو ہے حکومت کی کورٹ میں ہے. کیا اس سے عمران خان صاحب کی نااہلی بنتی ہے؟ دوسری چیز یہ کہ آپ سپریم کورٹ جائیں گے, سپریم کورٹ میں پھر 3 رکنی اگر بینچ بنتا ہے تو کیا اس فیصلے کو مانیں گے؟ 3 رکنی بینچ نہیں بن سکتا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو حنیف عباسی صاحب کا کیس جس کو میں نے کوٹ کیا ہے, اس میں بندیال صاحب ہی ایک رہ گئے ہیں, باقی 2 ججز جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اور یہ جو ہے اس کے اوپر فل بینچ یا کم از کم جو ہے وہ ایک ہائر بینچ بنتا ہے. 3 رکنی بینچ سے جو ہے ہر معاملہ انڈر دا کارپیٹ نہیں جا پائے گا. اور میں چونکہ خود وکیل ہوں, میں بہت, میرا ایک احترام کا اور اس کا بھی رشتہ ہے, سو میں نہیں سمجھتی کہ عدلیہ کو مزید کنٹروورشل ہونا چاہیے یا وہ ہوگی. اور بالکل میں نے جیسے کہا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. عمران خان چور ثابت ہو گیا ہے, اور وہ ایک بددیانت ثابت ہو گیا ہے, وہ ایک جو ہے وہ ڈکیت ثابت ہوا ہے. صرف اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ مہر لگنی 62(1)(f) کے ذریعے جو ہے وہ باقی ہے. اس کی نااہلی جو ہے وہ راؤنڈ دا کارنر ہے, وہ ہونی پڑے گی, وہ ہوگی. دیکھیے قانونی ٹیم ہماری جو ہے وہ ریکمنڈیشنز اس نے تیار کی ہیں, اور آج پی ڈی ایم کی میٹنگ ابھی چل رہی ہے جس کے اوپر وہ اپنی بریفنگ پی ڈی ایم کو دے گا, اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کے اوپر منظوری دے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان صاحب اب بے شک مظلومیت کی شکل بنائیں, بے شک وہ جو ہے وہ ایک ڈائری لے کے نکلے. ہاں وہ ڈائری بھی میں ویسے سوچتی ہوں کہ وہ ڈائری جو ہے اس کو بھی ضبط ہونا چاہیے. اس ڈائری کے اندر بڑے بڑے لمبے لمبے قصے جو ہیں وہ نظر آئیں گے, اور بہت جلد پی ڈی ایم کی آج جو میٹنگ ہوگی اس کی بریفنگ میں میرا خیال ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا اعلان کر دیا جائے گا. یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں, جنہوں نے فنڈز کیے ہیں, ان میں سے کسی بندے نے اعتراض نہیں اٹھایا کہ یہ ملن پارٹی بن رہی ہے, ہم نے خیرات کے نام پہ دیے یا پارٹی کے گڈ, اس میں کسی نے بھی کلیم نہیں کیا کہ ہمارے پیسے جہاں پہ بھی گئے. میں بول ٹی وی کی بہت شکر گزار ہوں, جو میں بات بھول گئی تھی وہ آپ نے مجھے یاد کرا دی. آپ کا بہت مہربانی. فخر درانی صاحب ایک انویسٹیگیٹنگ رپورٹر ہیں, اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ جو ہے وہ, میں آ گئی سر, آ گئی, آپ نے بول ٹی وی, اب ذرا سن لیں میرے جواب.
انہوں نے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ جو ہے وہ کی تھی، جس کے اندر انہوں نے جو لوگ عمران خان صاحب کو، شوکت خانم کو چیریٹی دیتے ہیں، ان کو انہوں نے سوالات بھیجے اور ان کے پاس ریٹن جوابات موجود ہیں بہت سارے لوگوں کے، جس میں انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ہم نے پیسے شوکت خانم کو دیے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ ریکارڈ ان کے پاس ابھی بھی موجود ہے. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ نے مہربانی کی جو بات میں بھول گئی تھی، آپ نے مجھے یاد کرا دی، تو یہ ریکارڈ بھی موجود ہے، اور اس میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر جب میرا خیال ہے کہ کیس پیش ہو، اس ریکارڈ کو بھی ہمیں پیش کرنا چاہیے، جس پہ لوگ خود لکھ کے دے رہے ہیں. اچھا، عمران خان نے تو اللہ میاں کی قسم نہیں کھائی، لیکن اس نے چوری کی ہے. ان لوگوں نے اللہ میاں کی قسم کھائی اور کہا کہ ہم نے عمران خان کو پیسے نہیں دیے تھے، شوکت خانم کو دیے تھے. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ سارے جرنلسٹ بطور جرنلسٹ آتے ہیں، کوئی بول کوئی جیو نہیں آتا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر آپ پھر ایک ظاہر ہے بھائی بول ٹی وی گالی تو نہیں ہے، غیر پارلیمانی لفظ بھی نہیں ہے. وہ میرا بھائی ہے، بول ٹی وی سے کام کرتا ہے، مجھے تو خوشی ہوتی ہے. آپ کیوں سیریس لے گئے اس کو؟ میں جرنلسٹ، بول ٹی وی میں جرنلسٹ نہیں ہوتے. اچھا چلیے چھوڑے بٹی صاحب، بول ٹی وی میں بھی جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں. حوصلہ بول ٹی وی میں بھی سر میری کیا جرت، بول ٹی وی میں میری اطلاعات کے مطابق جرنلسٹ ہی ہوتے ہیں. جی لکی جی 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 دیکھیے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ اب دیکھیے سر، نہیں، قوم کا مسئلہ یہ نہیں ہے. قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک روپیہ جو وہ خیرات کے نام پہ دیتے ہیں وہ خیرات کے طور پر خرچ ہونا چاہیے. قوم کا یہ مسئلہ ہے کہ جو لیڈر اپنے آپ کو صادق اور امین کا یہاں سٹیکر ماتھے پہ لگا کے پھرتا ہے، اس کو صادق اور امین ہونا چاہیے. قوم کا یہ مسئلہ ہے کہ دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والا جو ہے وہ خود کتنا بڑا چور ہے، یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے. سو اس لیے کہ عمران خان کی پارٹی نہیں ہوگی یا عمران خان نہیں ہوگا تو پاکستان جو ہے اس کی سیاست نہیں چلے گی، ایسا نہیں ہوتا. اور ہم نے بھی میاں نواز شریف صاحب کے بعد ہم نے جو 2017 میں ان کو نااہل کیا، صرف ان کو ہٹایا، پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا، ان کو اپنے پارٹی جو ہے وہ صدارت سے نکالا، ہر چیز چھین لی. اس کے باوجود ہم نے الیکشن لڑا. سو پاکستان کو یہی رہنا ہے. یہ نہیں ہے، عمران خان اور پاکستان کی سیاست لازم و ملزوم نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زیادہ بڑا گنڈا ہے، وہ زیادہ گالی دیتا ہے، وہ زیادہ بدتمیزی کرتا ہے تو اس سے ڈر کے قانون ڈر جائے کہ مجھے گالی پڑے گی تو مجھے اس کو جو ہے ہاتھ نہیں لگانا. ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ پاکستان بنانا ریپبلک ہے. پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس کو آئین پاکستان پہ چلنا ہے. آئین عمرانیات یا فرقہ عمرانیات جو ہے وہ پاکستان میں نہیں چلے گا. تھینک یو ویری مچ.